فدائی ہوں، رسول اللہ کا وارث صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت میں تو حق کا فدا۔ اور یموت یوم یموت، اور وہ آدمی مرتا ہے جس دن مرتا ہے، جس دن اس کا انتقال ہوتا ہے، اس کی موت واقع ہوتی ہے، جس دن اس کی روح اس کے جسم سے الگ ہوتی ہے، یموت یوم یموت ہوا غاش لرعیتہ، اس حال میں کہ اپنے رعایا کے ساتھ نہت ظلم کیا ہے، اپنے رعایا کا حق ادا نہیں کیا ہے، دھوکہ دھڑی سے کام لیا ہے، غفلت سے کام لیا ہے، سستی اور لاپرواہی سے کام لیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، الا حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ رب العالمین ایسے ذمہ دار پر جنت کو حرام کر دیا، الا حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ تعالیٰ نے اس پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ وعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة۔ وقال الشاعر حرص بنيك على الآداب في الصغر كي تقر بهم عيناك في الكبر، وإنما مثل الآداب تجمعها في أنفوال السبا كالنقش على الحجر۔ محترم حاضرین، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیاری ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کی تعریف، توصیف اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد آپ حضرات کے سامنے سورہ لقمان کی ایک آیت کریمہ اور اسی طریقہ سے حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے۔ آیت کریمہ اور حدیث کی روشنی میں آج جو ہم 5-7 منٹ آپ حضرات کے سامنے مخاطب ہیں وہ ہے تربیت اولاد۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، ہمارے بچے نماز پڑھتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں چھوٹے سے بستی اور چھوٹے سے گاؤں میں، لیکن اس کے علاوہ آپ اس سے بڑے بڑے گاؤں میں جائیے آس پاس کے تو دیکھیں گے مسجدیں بالکل خالی ہیں، بچوں کے باپ بھی بے نمازی ہیں، ماں بھی بے نمازی ہے، تو ساتھ ساتھ بچے بھی بے نمازی ہیں۔ محترم حضرات، اللہ رب العالمین نے ماں باپ کو ایک بڑی ذمہ داری دی ہے اور ہر انسان کو ایک بڑی ذمہ داری دی ہے۔ آئیے سورہ تحریم کی وہ آیت کریمہ پڑھ لیتے ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے ایک مومن، ایک ایمان والے مرد اور ایک ایمان والی عورت کو ذمہ داری دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کے عذاب سے بچاؤ، جہنم کے آگ سے خود کو بھی بچاؤ اور اپنے بچوں کو بھی بچاؤ۔ وہ جہنم کی آگ جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہے، جس پر اللہ رب العالمین کی طرف سے سخت فرشتے مقرر ہیں جو اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کام کرتے جو اللہ رب العالمین انہیں حکم دیا۔ تو اس آیت کریمہ میں مسلمانوں اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اور ساتھ مجھے یاد ہے اسی مسجد میں نے کہا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اس طرح کے الفاظ مومنین کے لیے جو کہا اے ایمان والو، اللہ رب العالمین نے
89 بار 89 بار اللہ رب العالمین نے خطاب کیا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اور ایک مرتبہ صرف کا یا ایھا الذین کفروا، اے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جو کافر ہو گئے۔ تو 89 بار اللہ رب العالمین اگر کہہ رہا ہے کہ اے ایمان لانے والو، تو اپنے کان، اپنے دل و دماغ کو اللہ تعالیٰ کی بات کی طرف لگا لو۔ اللہ رب العالمین بڑی اہم بات کر رہا ہے، بڑی اہمیت والی بات ہے، اور ظاہر سی بات اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم کی آگ کوئی معمولی آگ نہیں ہے۔ جہنم کی آگ، اگر ہم دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے مسلمانوں، تو وہ آگ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا الذی یصلی النار الکبریٰ، جو آگ سب سے بڑی آگ ہے، اس سے بڑی کوئی آگ نہیں ہے، اس آگ کو ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ کا اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ معلوم ہوتا ہے کہ جہنم سے بچنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اپنے اہل و عیال کو بچانا بھی ایک گارجین، ایک ماں باپ ہونے کی حیثیت سے بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کو ہم کتنا نبھا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح روایت ہے، کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، اور ہر ایک کو اس کی ذمہ داری کے تعلق سے سوال کیا جائے گا۔ والامام راع وہی مسئول عن رعیتہ، ایک مسجد کا امام، ایک گاؤں کا اغوا، رہبر، وہ قوم کا ذمہ دار ہے، اور اس کو اس کی ذمہ داری کے تعلق سے سوال کیا جائے گا۔ والرجل فی اہل بیتی والرجل راع فی اہل بیتی وهو مسئول عن رعیتہ، اور ایک گھر کا ذمہ دار، ایک آدمی، ایک مرد اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے، اور اس کو اس کے گھر والوں کے تعلق سے پوچھا جائے گا۔ والمرأة راعیۃ فی بیت زوجہا وہی مسئولۃ عن رعیتہا، اور ایک عورت اپنے شوہر کے گھر میں ذمہ دار ہے، اور اس سے اس کی ذمہ داری کے تعلق سے سوال کیا جائے گا۔ اور محترم حضرات، ایک حدیث اور سن لو، ماقب بن اسحاق کی بہت زبردست حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ یموت یوم یموت، اللہ رب العالمین کسی بندے کو، کسی بھی بندے کو کسی کا ذمہ دار بنا دے، یعنی اگر قوم کا ذمہ دار نہ بنائے تو کم سے کم آدمی، ایک مرد اپنے گھر کا ذمہ دار ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ بندہ جب کسی کو ذمہ دار بنا دے، راعی بنا دے، اور یموت یوم یموت، اور وہ آدمی مرتا ہے جس دن مرتا ہے، جس دن اس کا انتقال ہوتا ہے، اس کی موت واقع ہوتی ہے، جس دن اس کی روح اس کے جسم سے الگ ہوتی ہے، یموت یوم یموت ہوا غاش لرعیتہ، اس حال میں کہ اپنے رعایا کے ساتھ نہت ظلم کیا ہے، اپنے رعایا کا حق ادا نہیں کیا ہے، دھوکہ دھڑی سے کام لیا ہے، غفلت سے کام لیا ہے، سستی اور لاپرواہی سے کام لیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، الا حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ رب العالمین ایسے ذمہ دار پر جنت کو حرام کر دیا۔ الا حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا، اور جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ اس لیے ویسے گارجین، ویسے ذمہ دار تمام لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں۔ محترم حضرات، موضوع بہت طویل ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے حضرت قرآن مجید میں اپنے ایک بندے کے، جو اپنے بیٹوں کو نصیحت کیا کرتے تھے، پوری ایک سورہ لقمان کے نام سے اللہ رب العالمین نے نازل کر دیا ہے۔ لقمان علیہ السلام کوئی نبی نہیں تھے، مگر یہ کہ اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ کے صالح بندے تھے، وہ اپنے بیٹوں کو نصیحت کر رہے ہیں، اور ہمارے اور آپ کے لیے سبق اس میں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی امت کے لیے، بچوں کے لیے، ان کی تربیت کے الگ الگ معیار ہے، الگ الگ انداز ہے، موضوع بہت وسیع ہے، لیکن آج کے درس میں صرف لقمان حکیم کی وہ نصیحت جو اپنے بیٹوں کو کیا کرتے تھے، انہیں آیات کو اپنی پڑھ کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ محترم حضرات، 4 آیتیں پڑھوں گا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، اور یاد کرو اس وقت کو جب لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہہ رہے تھے، اپنے بچوں سے کہہ رہے تھے، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بچوں، اے میرے بیٹوں، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، ان الشرک لظلم عظیم،
کیونکہ شرک یہ بہت بڑا گناہ ہے، ظلم شرک یہ سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا پاپ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا۔ اور کیا فرماتے ہیں؟ یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اور لقمان علیہ السلام کہتے ہیں اے میرے بیٹو، اے میرے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اگر رائی کے دانے کے برابر تمہارا عمل رائی کے دانے کے برابر ہو، فتکن فی صخرۃ او فی السماوات و فی الارض، اور وہ تمہارا رائی کے دانے کے برابر کا عمل چاہے آسمان میں ہو یا زمین میں ہو یا کسی بھاری چٹان میں ہو، کسی بھاری پتھر میں ہو، یاتی بھی اللہ رب العالمین اس کو قیامت کے دن لا دے گا، تیرے آنکھوں کے سامنے پیش کر دے گا۔ اپنے بچوں کے دل میں یہ بات بٹھائیے کہ میرے بچوں جو تم کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے، ہمارے عمل سے اللہ باخبر ہے، تم کہاں لے کر کے جاؤ گے اپنے عمل کو؟ رائی کے دانے کے برابر عمل۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر، اگر وہ ساتوں آسمان میں ہو یا ساتوں زمین میں ہو یا کسی پہاڑ کے چٹان میں ہو، یأتی بہ اللہ اس کو لا لے گا، اللہ رب العالمین اس کو پیش کرے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ تعالیٰ بڑی باریک بھی اور باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر، تمہارے عمل سے باخبر ہے۔ اپنے بیٹوں کے دلوں میں یہ احساس پیدا کرو، یہ اپنے بیٹوں کو بتاؤ کہ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ سے بڑا کوئی چیز نہیں ہے۔ تمہارے عمل اللہ رب العالمین کیا ریکارڈ ہو رہے، اللہ رب العالمین تمہیں سے باخبر کرے گا، تمہیں اپنے عملوں کے بارے میں اللہ کے یہاں حساب دینا پڑے گا۔ کیا کر رہے ہو، اچھا کر رہے ہو، گناہ کا کام کر رہے ہو، یہ اپنے بچوں کو اللہ رب العالمین کا خوف دلائیے۔ اور کیا فرماتے ہیں؟ یا بنیا اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ حضرت لقمان علیہ السلام کہتے ہیں اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، نماز کو قائم کر، اقم الصلاۃ، نماز کو قائم کر، وامر بالمعروف، اور بھلائی کا حکم دے، وانہی عن المنکر، اور برائی سے روک، یعنی خود بھی اچھا کام کرو اور دوسروں کو بھی اچھائی کا حکم دو، خود بھی برائی سے بچو اور دوسروں کو بھی برائی سے روکو۔ خود بھی ایک مسلمان، ایک مومن کی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ ایک مومن مرد دوسرے مومن مرد کا، ایک مومنہ عورت دوسری مومنہ عورت کا دوست ہے، اس اعتبار سے کہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی کا ناش کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ اپنی ذمہ داری ہے کہ خود بھی اچھے کام کرے، خود بھی نیک کام کرے، خود بھی عمل صالح کرے، اور اپنے دوست احباب، اپنے بیٹوں، اپنے بڑوں کو بھی بھلائی کرنے کا، نیک کام کرنے کا حکم کرے اور برائیوں سے روکے۔ اور کیا فرمایا؟ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور یاد رکھ لے یہ کام کرنے میں جو پریشانیاں ہیں اس پر صبر سے کام کرے۔ نماز پڑھنا یہ اس پر صبر کرنا، بھلائی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے، تمہیں لوگوں کی گالیاں سننے پڑیں گے، لوگوں کے طعنے سننے پڑیں گے، مصیبتیں برداشت کرنے پڑیں گی۔ لقمان علیہ السلام کہتے ہیں میرے بیٹے یہ کام کرنے پر اگر تیرے پر مصیبت آئے، پریشانی آئے اور یقیناً آئے گی تو تم اس کو برداشت کر لینا، اس پر صبر سے کام لینا۔ ان ذالک من عزم الامور، کیونکہ ان کاموں پر صبر سے کام لینا یہ بڑے ہمت لوگوں کا کام ہے، یہ حوصلہ مند والوں کا کام ہے، یہ چھوٹے موٹے لوگوں کا کام نہیں ہے۔ اور کیا فرماتے ہیں؟ وَلَا تُسَيِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، اپنے آپ کو بڑا تصور کرتے ہوئے، لوگوں کو کمتر اور حقیر جانتے ہوئے اپنے گال کو نہ پھولا۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، زمین میں اکڑ کے مت چل۔ اگر اللہ نے آزما دیا ہے، تھوڑا عطا کر دیا ہے، تھوڑی طاقت اور قوت دے دی ہے، تمہیں مضبوط بنا دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ زمین کے اندر ظلم و فساد کریں گے، زمین کے اندر پتھروں پر جائیں گے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے مسلمانوں، ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے۔ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہتے ہیں لوگوں کو حقیر جان کر کے اپنے گال کو نہ پھلا اور زمین میں اکڑ کے نہ چل۔ ولا تمشِ فی الارض مرحا ان اللہ لا يحب من كل مختال فخور، اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو، غرور کرنے
والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ وقصد فی مشئک واغضض من صوتک، اور اپنے چال میں میانہ روی اختیار کرو، اپنے چال میں نرمی اختیار کرو۔ واغضض من صوتک، اور اپنے بول چال میں اپنی آواز کو پست رکھو، بہت زیادہ چلا کر کے نہ بولو۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک بری آواز یہ گدھے کی آواز ہوتی ہے۔ تو ایسی آواز سے چلانا بھی نہیں چاہیے۔ آج ہمارے بچے ہمارے آنکھوں کے سامنے تھوڑا سا غلط کام کرتے ہیں، ارے چلانے کی بات تو دور، ہم انہیں گالی بھی دیتے ہیں، ان پر بددعا بھی کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے لیے بددعا نہ کرو، اپنے بیٹوں کے لیے بددعا نہ کرو، اپنی امت مسلمہ کے لیے بددعا نہ کرو۔ ہو سکتا ہے کہ تم بددعا کر رہے ہو اور وہ گھڑی قبولیت کی ہو اور تمہاری یہ بددعا قبول ہو جائے، اس لیے بددعا سے بچنا چاہیے۔ بچے ہیں، غلط کام کریں تو انہیں سمجھانا چاہیے، انہیں ڈانٹنا نہیں چاہیے، انہیں آرام سے سمجھانا چاہیے، اسلامی طور طریقے سے آگاہ کرنا چاہیے۔ مسلمانوں یہ تمام نصیحتیں حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے سے کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بچوں کو بڑی نصیحتیں کیا کرتے تھے، چنانچہ موقع پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا غلام انی اعلمک بکلمات ینفع اللہ بہن، اے بچے میں تمہیں کچھ باتیں سکھاؤں گا اور یہ باتیں تمہیں بہت فائدے پہنچائیں گی، ان چیزوں کے ذریعے سے اللہ تمہیں بہت نفع پہنچائے گا، ینفع اللہ بہن، اس کے ذریعے سے اللہ تمہیں فائدہ پہنچائے گا۔ کیا فرماتے ہیں؟ احفظ اللہ یحفظک، فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو کہ اے بچے، اے لڑکے، اللہ کے احکام کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجد تجاہک، اے بچے اللہ کے دین کی حفاظت کر، حد سے تجاوز نہ کر، تم اللہ کو اپنا مدد کرنے والا اللہ کو اپنے سامنے پائے گا۔ اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے سے بچے حضرت عبداللہ بن عباس سے کہتے ہیں جب مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو، سوال کرنا تو اللہ سے سوال کرو، اور مدد طلب کرنا تو اللہ سے مدد کرو، اور جان لو وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ يَنفَعُكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُكَ إِلَّا بِمَا كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، اور جان لو کہ پوری دنیا کے لوگ تجھے فائدہ پہنچانا چاہیں تو فائدہ نہیں پہنچا سکتے مگر اتنی ہی جتنی اللہ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے، اور جان اگر پوری دنیا کے لوگ تیرا نقصان کرنا چاہیں، تجھے نقصان پہنچانا چاہیں تو نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا جتنا اللہ رب العالمین نے تیرے مقدر تیرے تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جان لے مدد یہ صبر کے ساتھ ہے، صبر کرو گے اللہ کی مدد آئے گی، اور فرماتے ہیں اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، جان لو کہ ہر مشکل ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ یہ کون بتا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹے سے بچے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھا رہے۔ تو محترم حضرات، میں بہت زیادہ باتیں نہیں کرنی تھی، بس تربیت اولاد کے تعلق سے ان باتوں کو، ان پوائنٹ کو ذہن میں رکھو، اپنے بچوں کو، اپنے بڑوں کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے دوستوں کو ان بات کی طرف ابھارو، انہیں نماز نہیں پڑھے نماز کی طرف دعوت دو، اگر غلط کام کی طرف جا رہے ہیں، ان کی پلاننگ غلط ہو تو انہیں برائیوں سے روکو، گناہ کرنے سے روکو، کیونکہ زندگی یہ بہت کم ملی ہے۔ اور یاد رکھیں جو ہم کریں گے اپنے بچوں کو جیسا پریپیئر کریں گے، جیسا تیار کریں گے، ہم اپنے بچوں کو ویسا ہی پائیں گے۔ شاعر کہتا ہے ہر رزبنی کا الادابی فی الصغر کی تقر بہم عیناک فی الکبر، اپنے بچوں کو چھوٹے کی حالت میں، جب وہ بچے کی شکل میں ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، ان کو طور طریقہ سکھاؤ، ادب سکھاؤ، ان کی تربیت کرو، تاکہ ان کے ذریعہ سے تمہارے بڑھاپے میں ان کو ذریعہ سے تیری آنکھوں کو ٹھنڈک ملے۔ وَإِنَّمَا مِثْلُ الْآدَابِ تَجْمَعُهَا فِي أُنْفُوَانِ السَّبَا كَالنَّقْشِ فِي الْحَجَرِ، اور بچوں کو بچپن میں ادب سکھانا، بچوں کو بچپن میں تربیت کرنا ایسے ہے جیسے کہ پتھر پر نقش کی ہوئی عبارت۔ آپ ان کے ذہن میں، اپنے بچوں کے ذہن میں، اپنے کے بچوں کی تربیت، ان کے آداب جو سکھائیں گے وہ بچے کریں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمانوں پیاری حدیث ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو عمل کے سارے سلسلے منقطع ہو جاتے ہیں، الا من ثلاث، مگر تین چیزیں ہیں۔
کیا ہے؟ صدقۃ جاریہ، صدقے جاریہ ہے۔ آدمی اپنے طرف سے کچھ اچھا کام کر جائے، مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ او ولد صالح یدعو له الخیر، یا نیک اچھا لڑکا ہو، اپنے بچے کو بچپن میں نیک بنایا ہو، نمازی بنایا ہو، اللہ کا ڈرنے والا، اللہ کا متقی پرہیزگار بنایا ہو، تو نیک بچے کے ذریعے سے ماں باپ کو بھی سکون ملتا ہے۔ بچے جب دعاؤں میں اپنے مرنے والوں کو، اپنے مردوں کو یاد کرتے ہیں تو ان کو ان کی قبر میں راحت ملتی ہے۔ چاہتے ہیں کہ اگر بچے ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے خیر خواہ بنے، ہمارے لیے صدقے جاریہ بنے، تو مسلمانوں کی تربیت اچھا کرو، اور علم ينتفع به، یا علم صالح، یا علم سکھا جاؤ، اور وہ علم پھیلتا رہے گا اور آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ یہ 3 عمل ہیں جن کا ثواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد ملتا رہے گا۔ انہی میں سے ایک نیک لڑکا ہے، اور نیک لڑکا مسلمانوں اسی صورت میں ہوگا جب ہم اس کو دین کے آداب سکھائیں گے، جب ہم انہیں قرآن حدیث بتلائیں گے، جب انہیں نماز روزے کی تاکید کریں گے، جب وہ اچھے بنیں گے تو اس کا ثواب ہمیں اور آپ کو بھی ملے گا۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بارے ہمارے بچوں کو دیندار بنا دے، انہیں نمازی بنا دے، انہیں قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والا بنا دے۔ بارے آج مسلم بچے، ہمارے بہت سارے ساتھی برائیوں میں ملوث ہیں، جب سے موبائل آ گئی ہے طرح طرح کے گناہ میں ملوث ہیں، اپنے ٹائم کو مس یوز کر رہے ہیں۔ اللہ انہیں ٹائم کا صحیح استعمال کرنے والا بنا دے، انہیں قرآن اور حدیث پر چلنے والا بنا دے، اسلام کا داعی بنا دے، اور ہم تمام لوگوں کو اس بات کی توفیق دے کہ اپنے بچوں کو، اپنے بڑوں کو، تمام لوگوں کو آداب سکھلائیں، اپنے بچوں کی تربیت اچھی کریں۔ ہم تمام لوگوں کو جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، اور جب بھی ہمارا خاتمہ ہو، خاتمہ بالخیر، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔